السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کامیابی کیسے حاصل کریں، ہمیں کامیابی کیسے ملے گی، ہم کامیاب کیسے ہوں گے، کامیابی ہماری قدم کیسے چومے گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق جو کی ہے کس وجہ سے کی ہے اور کس لیے کی ہے۔ اس فلسفہ کو ہم پہلے سمجھتے ہیں، اس کے بعد آگے ہم اگر چلیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی میری عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان کو جو پیدا کیا ہے تو وہ جن اور انسان صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اب ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ دنیا میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 18، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم بنایا، اور 18,000 عالم میں کم و بیش ہر عالم میں 18,000 مخلوق کو بسایا۔ ان 18,000 مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق جو رب نے بنایا وہ انسان کو بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تمام مخلوق سے افضل، تو اللہ نے اس انسان کے لیے کس چیز کو بنائی؟ جنت اور دوزخ کو بنائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو جب بنانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کہ اے انسان، کیونکہ انسان جب نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی انسانی شکل و صورت میں بھیجا۔ اللہ چاہتا تو ہر طریقے سے بھیج سکتا تھا۔ 18,000 عالم تھا، ان عالم میں سے کسی عالم کو میں اپنے محبوب کو بھیج دیتا۔ 18,000 عالم میں ایک عالم کو ہم عالم دنیا کو چنتے ہیں، ان دنیا میں 18,000 مخلوق ہے کم و بیش، اس 18,000 مخلوق میں کسی چیز میں بھی اپنے محبوب کو بھیجتا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے کتنا محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر کتنا رحم کرتا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کم و بیش 1,24,000 تقریباً حضرت عیسیٰ تک ان کی امتیوں میں ہمیں داخل نہیں کیا، ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امتیوں میں ہمیں پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا عرش اعظم پر، اور عرش اعظم پر بلا کر اللہ نے اپنے محبوب کو جو باتیں راز و نیاز کی کرنی تھی وہ باتیں راز و نیاز کی کر لی۔ اس کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے محبوب کے محبوب امتیوں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں دیا کہ جا اے میرے محبوب، جا دنیا میں جب دنیا میں جائے گا تو دنیا میں
جب تیرے امتی میرے بندے تجھ سے پوچھیں گے اے محبوب یا نبی، جب عرش اعظم پر گئے، لامکاں پر گئے اور جانے کے بعد وہاں سے میرے لیے کیا لائے؟ ایک دنیاوی مثال لیتے ہیں تو پھر بات کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو مثال دینا جائز نہیں ہے، مگر بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور کیا تحفہ دیا؟ تو اب دنیاوی مثال جو میں نے کہا کہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اب آپ بازار جا رہے ہیں یا دلی کمانے جا رہے ہیں یا دلی سے آ رہے ہیں، تو جو دور دلی جانا، امریکہ، افریقہ، سعودی عرب کہیں بھی جانا وہ دور کی بات ہے، پہلے گھر کی ہی لے لیتے ہیں۔ گھر سے جیسے ہی نکلتے ہیں بازار کے لیے تو آپ کے بچے آپ سے لپٹ جاتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، ابا جان آپ بازار تو جا رہے ہیں، ابا جان آپ مارکیٹ تو جا رہے ہیں، وہاں سے میرے لیے یہ سامان لانا وہ سامان لانا۔ یا بچے اپنے باپ کو بازار جاتے نہیں دیکھتے ہیں، جب پتہ کرتے ہیں کہ باپ کہاں گئے ہیں، بازار گئے ہیں یا کہیں اور، جب باپ گھر میں داخل ہوتا ہے بچے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے والد آئے ہیں اور میرے والد میرے لیے کچھ لائے ہیں، کوئی چیز لائے ہیں۔ مگر جب باپ کوئی بچے کو چیز نہ لا کے دے تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ باپ بازار گئے خالی ہاتھ واپس آ گئے، بچے کے لیے کوئی چیز نہیں لائے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے محبوب کو اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے اللہ نے بھیجا، اے بندے، اے محبوب، جب تو دنیا میں جائے گا اپنے محبوب امتیوں کے پاس، جب اپنے امتیوں کے پاس کون محبوب امتی؟ آؤ تھوڑا سا نظر تو کرے، تھوڑا سا دیکھے، ابو بکر صدیق کے پاس جائے گا، حضرت عمر فاروق کے پاس جائے گا، حضرت عثمان غنی کے پاس جائے گا، حضرت علی کے پاس جائے گا، حضرت طلحہ کے پاس جائے گا، حضرت طلحہ کے پاس جائے گا، امام حسن و حسین کے پاس جائے گا۔ تو اے محبوب وہ سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا دو گے؟ تو لے یہ نماز لے جا۔ اب نماز دے دیا، بس بات کو میں طول نہیں کروں اور آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب بندوں کے لیے نماز دی۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو کس مقصد کے لیے، کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ اب ہم کتنا اترتے ہیں عبادت میں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا خوش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم کتنا زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم کتنا چلتے ہیں۔ تو تھوڑا ہم دیکھیے، مسلمان کی آبادی ہندوستان میں کتنی ہے؟ 25 کروڑ ہیں۔ چلو 25 کروڑ نہیں، ہم 20 کروڑ لیتے ہیں۔ اب بتائیے ان 20 کروڑ آبادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونے والا کتنا ہے؟ 5 وقت نماز کے لیے لکھتے ہیں تو 1%، اس کے بعد جمعہ کی نماز میں دیکھتے ہیں تو 2% یا 3%، 5 وقت نماز کے لیے 2%، اور یہ 4% جمعے کی نماز میں لے لیتے ہیں، اور عیدین کی نماز میں 5%، 15% مسلمان کہاں گیا؟ 20 کروڑ میں 5 کروڑ نماز پڑھ رہا ہے عیدین کے لیے، 15 کروڑ کہاں گئے؟ 15 کروڑ مسلمان ہے۔ جب اللہ کو بھول جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بہت طریقے سے دیتا ہے بندوں پر۔ کہیں ایسا نہیں کہ زمین پھٹ جائے اور عذاب ہو جائے، ایسا بھی نہیں کہ عذاب آگ کا گولا گرے،
ایسا بھی نہیں کہ زلزلہ آ جائے، ایسا بھی نہیں زمین پھٹ جائے، ایسا بھی نہیں زمین سے پانی خود بخود ابلنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی عذاب بندے کو دیتا ہے تو کبھی اس پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے، کبھی ان کے لیے، کبھی ان کے گھر والوں سے ان کو دور کر دیتا ہے، کبھی ان کے پاس سارا چیز ہونے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو اب سکون نہیں ملتا ہے تو کہاں جائے، کیا کرے؟ ساری چیز ہیں، کیونکہ ہم نے، رب نے جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد کو بھول گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور دنیا جب سے چلا آ رہا ہے تب سے انسان ہے، مگر ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک سوچنے کی ہے، یہ بات غور کیجیے گا اور سمجھیے گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک اللہ نے ایک انسان کو ایسی دماغ دی، کیونکہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ انسان کو اللہ نے تمام چیزوں سے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب سے افضل بنایا، اشرف بنایا۔ تو اللہ نے انسان کو جب اشرف بنایا، افضل بنایا، اللہ نے اپنے بندے کو اشرف بنایا، اور بہت سارے تھے مگر کسی کو نہیں، انسان کو بنایا۔ مگر انسان پھر رب نے اپنے بندے کو بھولا نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اے بندے، میں تیرے قریب اس طرح ہوں کہ تمہارے نس سے بھی قریب ہوں، اتنا قریب ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا محبت کرتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھیے، ایک بچہ ہے، بازار میں ایک بچہ ہے، ایک گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے، اور وہ بچہ دھول مٹی پر کھیلتا ہے، کالا کلوٹا ہے، ناک سے ریت ہے، منہ سے لال گر رکھا ہے، کالا کلوٹا ہے، اور بچہ دھوپ میں اور دھول مٹی میں کھیل رہا ہے۔ مگر جیسے ہی ہمارے نظر پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں اتنا کالا بچہ ہے، وہ بھی دھول مٹی میں بھی کھیل رہا ہے، اور آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ بھی کہیں گے اتنا کالا بچہ ہے، دھول میں کھیلتا ہے، دھول میں کھیلتا ہے، دھول میں ہے، کالا کلوٹا ہے، بدصورت ہے۔ اور ان کی بھی نظر پڑی، ان کے حاجی صاحب کی بھی پڑی، اور ان کی بھی ماسٹر صاحب کی بھی پڑی۔ جب ان کی نظر پڑی تو سب کی نظر میں وہ بچہ کالا کلوٹا ہے، وہ بچہ کالا کلوٹا ہے، وہ دھول میں کھیل رہا ہے، بدصورت ہے۔ جیسے ہی اس بچے پر اس کی ماں کی نگاہ پڑتی ہے، اس کی ماں کی نظر پڑتی ہے، ماں آتی ہے، آنے کے بعد بچے کو گود میں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میرا لال، میرا چاند کا ٹکڑا، میرا ہیرا، میرا موتی، میرا سونا، میرا مونا، جتنی بھی القابات ہوتے ہیں، سارے کے سارے القابات ماں تیرے۔ تو آپ کھڑے ہوں گے اور اس ماں سے پوچھیں گے کہ آپ اس کالے کلوٹے کو، اس بدصورت بچے کو لال کیوں کہہ رہا ہے، سونا کیوں کہہ رہا ہے، یہ بچے کو چاند کا ٹکڑا کیوں کہہ رہی ہے، یہ بچے ہیرا کیوں کہہ رہی ہے۔ آپ ادھر سے یہ بھی کہے، وہ بھی کہے، تو ماں ایک جواب دیتی ہے کہ آپ کے نظر میں میرا بچہ کالا کلوٹا ہے، آپ کے نظر میں میرا بچہ بدصورت ہے، مگر کبھی ماں کی ممتا سے اس بچے کو دیکھا ہوتا تو یہ بچہ آپ کو چاند کا ٹکڑا بھی نظر آتا، یہ بچہ آپ کو ہیرا بھی نظر آتا، یہ بچہ آپ کو موتی بھی نظر آتا، یہ بچہ آپ کو سونا بھی نظر آتا، یہ بچہ آپ کو حسین و جمیل نظر آتا، کیونکہ آپ نے ماں کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، تم نے غیر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس لیے اس بچے پہ آپ کو نظر یہ پڑی۔ اب اتنا ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی باتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی کہ ایک عورت آئی اپنے دو بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ آنے کے بعد وہ عورت
مجھ سے کہنے لگی مائی میں بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دیا جائے، کچھ کھانے کو دے دے تاکہ میں پانی پی کر اپنی پیاس بجھاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے اندر گئی، اور گھر کے اندر جانے کے بعد میں جب گھر کے اندر گئی، گھر کے اندر جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ گھر میں 2 کھجور تھی۔ میں نے گھر کے اندر گیا تو 3 کھجوریں نکال کے لے آئی، اور جب میں نے 3 کھجوروں کو نکال کے لانے کے بعد اس عورت کے ہاتھ میں دیا، عورت نے 2 کھجوریں اپنے دونوں بچوں کو دے دی، اور 1 کھجور بچا۔ میں بھی بھوکی تھی، مجھے بھی پیاس لگ رہی تھی، میں نے سوچا کہ اس کھجور کو کھا کر میں بھی پانی پی لوں، اپنی بھوک کو مٹا لوں، اپنی پیاس کو مٹا لوں۔ میں نے کھجور کو لیا، گٹلی کو نکالا، کھجور کو منہ میں ڈالا ہی تھا کہ دونوں بچے جلدی سے جلدی اپنی کھجور کو کھا کر میرے منہ کو تکنے لگے۔ بچے میرے منہ کو تکنے لگے۔ جیسے ہی ماں کی نظر، حضرت عائشہ فرماتی ہے، جیسے ہی ماں کی نظر دونوں بچوں پر پڑی تو ماں اب سوچنے میں پڑ گئی کہ میں یہ کھجور کو کھاؤں یا کھجور کو اپنے حلق کے نیچے اتاروں یا باہر نکالوں۔ ماں کشمکش میں ہی، ماں سوچ رہی ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، میں کروں تو کیا کروں۔ ماں سوچ رہی ہے کہ میں کیا کروں۔ ماں کا دل یہ گوارا نہیں کیا کہ میں کھجور کو اپنے حلق کے نیچے اتار دوں، میں کھجور کو اپنے حلق کے نیچے اتار دوں اور میرے بچے میرے منہ تکتے رہے۔ ماں نے کھجور کو باہر نکالا اور آدھا آدھا دونوں بچے کو تقسیم کر لیا۔ ماں اپنے بچے سے کس قدر پیار کرتے ہیں، مگر رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہوں کہ ایک ماں جتنا پیار کرتا ہے اس کے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ مگر بندہ اپنے رب سے کتنا پیار کرتا ہے؟ انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان کو جس چیز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، انسان کو جس چیز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ حقیقت کو اپنے بھولے بیٹھے ہیں۔ ایک سائنسدان نے سرچ کیا کہ سرچ کرنے کے بعد اپنے دماغ کو لگایا، اپنے سائنس کو لگایا، اور لگانے کے بعد ایک ایسی چیز کو ایجاد کیا۔ کس چیز کو ایجاد کیا؟ ایک موبائل کو ایجاد کیا، اور موبائل کو ایجاد کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے لوگ باتیں کریں، اس کے ذریعے سے لوگ بات کریں، اس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کی خبر و خیریت لیں، ایک دوسرے کے حال پوچھیں، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہو۔ اگر کہیں بھی کوئی کسی ملک میں ہو، کسی جگہ بھی ہو، تو اس کے ذریعے سے بات ہو جائے۔ مگر اب اور سائنس نے ترقی کر لی۔ جب سائنس نے ترقی کی، اس موبائل کے اندر بہت سارے چیزیں ایسے ڈالنا شروع کر دی، اس میں ویڈیو بھی ہو رہا ہے، ویڈیو بھی بن رہا ہے، اور دیگر نیوز، خبر کی بہت ساری چیزیں بھی اس میں آ رہے ہیں۔ مگر جب انسان نے اس موبائل کو ایجاد کیا، ٹیکنالوجی نے اس موبائل کو ایجاد کیا، کس لیے ایجاد کیا تھا؟ کہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، لوگ دور میں رہ کر ایک دوسرے کی خبر و خیریت لیں گے، لوگ ایک دوسرے سے میل و ملاپ اس کے ذریعے سے کریں گے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، فون سے بات ہو جائیں گے، کتنے وقت میں کون آ رہا ہے، فون سے باتیں ہو جائیں گی۔ مگر سائنس نے اور ترقی کیا، اس میں ویڈیو بھی ہو گئی، اس میں اور دیگر چیزیں ہو گئی۔ جب یہ سب چیزیں ہونے کے بعد مگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نیوز دیکھ رہے ہیں، آپ اور دیگر چیز دیکھ رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، نوری صاحب کی بھی بیان سن رہے ہیں، مگر جیسے ہی آپ کی دوست کا اس موبائل پر کال آتا ہے تو اب وہ موبائل میں ویڈیو، اس موبائل میں نیوز، اس موبائل میں تقریر، اس موبائل میں تلاوت، اس موبائل میں فلم، اس موبائل میں گانے، اس موبائل میں جو بھی چیز بج رہا ہوتا ہے،
سارے کے سارے بند ہو جاتا ہے اور صرف وہ موبائل کال کے لیے کام ہوتا ہے، اس موبائل میں صرف بات ہی ہوتا ہے، سب کو بند ہو جاتا ہے۔ مگر جب رب کے گھر سے ہمیں کال آتا ہے، جب رب کے گھر سے بلاوا آتا ہے، تو پھر ہم سارے کام کو کیوں نہیں بند کرتے ہیں؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب عبادت کی بلاوا آتا ہے تو سارے کام کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جمعہ کے دن ندا ہو جائے یعنی اذان ہو جائے تو سارے کام کو چھوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو بتائیے ہمیں برکت ہوگی یا ہمیں رحمت ہوگی یا ہمارے خیر و برکت ہوں گے؟ ہمارے گھر میں مصیبتیں آئے گی یا مصیبتیں نہیں آئیں گے؟ ہم خود فیصلہ کریں کہ سارے کام کو، جو موبائل ہے یہ انسان کے بنائے ہوئے سارے چیز کو چھوڑ سکتا ہے، مگر ایک ہم انسان ہیں، رب کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے ہیں۔ جب رب کا کول آتا ہے تو ہم سارے چیز کو نہیں چھوڑتے ہیں اور رب کی عبادت کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ اگر ہم نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں، نماز کے وقت میں کوئی کام کرتے ہیں، نماز ہو رہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت جمعے کے دن کی ہی بارے مسائل ہے کہ اگر اس وقت آپ کام کرتے